نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر لازم فرمایا، فرض فرمایا۔ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، ایک تو روزے کو فضول اور گناہ کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، غریب لوگوں کے کھانے کا نظم کرنے کے لیے۔ اس روایت سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقۃ الفطر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض فرمایا۔ تو کس پر فرض ہے؟ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے یا جس آدمی پر قربانی فرض واجب ہوتی ہے، اس کے ذمے صدقۃ الفطر بھی لازم ہے، واجب ہے کہ وہ ادا کرے۔ اور جس آدمی کے ذمے قربانی یا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کے ذمے صدقۃ الفطر بھی لازم نہیں ہوتا۔ یعنی جو آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے ذمے صدقۃ الفطر لازم نہیں ہے، وہ ادا نہ کرے۔ یہ بھی صاحب حیثیت کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ روزے کے اندر جو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ در حقیقت صدقۃ الفطر اس کا کفارہ ہے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے روزے میں ہونے والے گناہ، اونچ نیچ اسے معاف فرما دیتے ہیں، روزہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا نصاب کیا ہے، کس چیز سے ادا کرنا چاہیے، مقدار کیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کا اثر ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 5 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ نصف سا گندم سے، یا 1 سا جو سے، یا 1 سا کشمش سے، یا 1 سا کھجور سے، یا 1 سا پنیر سے۔ سا کی مقدار اس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی، لیکن سا تقریباً 3.5 کلو سے 4 کلو کے بیچ۔ تو گندم نصف سا یعنی 2 کلو کے قریب سمجھ لیں، گندم یا آٹا اس کی قیمت۔ اور باقی جو چاروں چیزیں ہیں وہ 1 سا یعنی 3.5 کلو، علماء کہتے ہیں جو ہے تو 3.5 کلو جو کی قیمت، یہ جو کشمش ہے تو 3.5 کلو کشمش کی قیمت، کھجور ہے تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت، پنیر ہے تو 3.5 کلو پنیر کی قیمت۔ تو ابھی صدقۃ الفطر اس سال تقریباً 2.25 کلو گندم اگر دیکھیں تو 110 روپے فی کس صدقۃ الفطر بنے گا گندم سے، اور جو سے 210 روپے، اور کھجور سے 700 روپے، اور کشمش سے 1400 روپے۔ تو جو آدمی اب 5 چیزوں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر ادا ہوتا تھا، مگر ہمارے ان دیار میں، ہمارے ان ملکوں میں وہ گندم ہی کو لازم سمجھ لیا گیا کہ گندم سے صدقۃ الفطر دینا ہے، ساری زندگی کسی دوسری چیز سے نہیں دیتے، جبکہ صحابہ اکرام 5 چیزوں سے دیا کرتے تھے، کبھی گندم سے تو کبھی جو سے، تو کبھی کشمش سے تو کبھی پنیر سے۔ تو اس میں جو آدمی تھوڑا صاحب حیثیت ہے، اس کو ایسی چیز سے دینا چاہیے جو تھوڑی سی مالیت میں زیادہ ہے۔ گندم تو ایک درمیانے درجے کے آدمی کے لیے ہے کہ وہ ادا کر دے، یا ان کی طرف سے گندم کا صدقۃ الفطر ادا کر دے جن کے ذمہ روزے لازم نہیں ہیں، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے کہ صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے دینا ہوتا ہے۔
تو وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جن کی کفالت کرتا ہے، جو اس کے عیال میں آتے ہیں، جن کا کھانا اس کے ذمے ہے، ان کا صدقۃ الفطر بھی انسان کے ذمے ہے۔ انسان کے اپنے نابالغ بچے یا اسی طرح کچھ یتیم بچے کفالت میں ہوتے ہیں، جن کا یہ کھانا رہائش سب خرچ برداشت کر رہا ہوتا ہے، ان کا صدقۃ الفطر آدمی کے ذمے ہے۔ اور جو بچے بالغ ہو جاتے ہیں ان کا صدقۃ الفطر والد کے ذمے نہیں رہتا۔ تو نابالغ جن کا صدقۃ الفطر دینا ہوتا ہے گندم سے ادا کر لے، اور جو روزے دار ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، ان کا اچھی چیز سے ادا کرے۔ اس لیے آپ نے سنا کہ یہ صدقۃ الفطر روزے کی اونچ نیچ کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے گناہ جو روزے میں ہو چکے ہوتے ہیں، روزہ اس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہ کب واجب ہوتا ہے؟ کہ اصل تو اس کے واجب ہونے کا وقت عید کے دن صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر نماز عید سے پہلے تک اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کو پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، صبح صادق کا انتظار نہ کریں، ابھی رمضان کے اندر بھی آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو باقی عید کے بعد اگر رہ جائے تو پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب تک ادا نہیں کرو گے ذمے میں راجب رہے گا۔ تو یہ صدقۃ الفطر سے متعلق چند باتیں۔ ہاں، اس کا مصرف کیا ہے، کہاں خرچ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھو اس کا وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا ہے، عشر کا ہے، وہی اس کا مصرف ہے۔ یعنی جس طرح وہاں آپ غربا کو دیں گے، زکوٰۃ عشر وغیرہ مسجد پر نہیں لگتا، اسی طرح یہ صدقۃ الفطر مسجد یا کسی صاحب حیثیت پر نہیں لگتا، یہ بھی مستحقین کو دینا ہوتا ہے۔ ایک واجب آدمی کے ذمہ ہے تو یہ بھی مستحق تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔